کوشش کریں گے کہ ہم کسی قانونی ماہر کو بھی اپنے ساتھ کال پر لیں اور ان سے بھی اس حوالے سے بالکل کوئی رائے لیں۔ شاہد، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ایڈوکیٹ عدیل کسانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہونے کے ناطے قانونی طور پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ انتہائی اہم فیصلہ تھا، ایک طویل عرصے تک کیس چلا اور ابھی بری کر دیا گیا ہے مریم نواز کو اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ عدیل صاحب اس فیصلے کو؟ جی جی، دیکھیں آج جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ جو ہے اس کو ہم بالکل ایسے ہی دیکھیں گے کہ آج کا جو دن تھا بیسیکلی یہ انصاف ہونے کا دن تھا۔ آج کے دن پہ فیصلے کو، کیس کو میرٹس پہ جب سنا گیا تو یہ پتہ چلا کہ نیب کے پاس سوائے الزام عائد کرنے کے کوئی سبسٹینٹیو ایویڈنس سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف دو خطوط تھے جن کے اوپر انہوں نے یہ ٹرائل کورٹ سے لے کے اور مانیٹرنگ جج سے لے کے اتنی بڑی الزامات کی ایک عمارت کھڑی کی ہوئی تھی، اور جیسے ہی ہائی کورٹ نے سنا اور کچھ چند ایک سوالات کیے تو پتہ چلا کہ نیب کے پاس تو ان سوالوں کا بالکل کوئی جواب نہیں ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہائی کورٹ پہ جب میرٹس پہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا فیصلے آتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ آئی کہ جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں، جو ٹرائل کورٹس ہیں، وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی شفافیت جو ہوتی ہے وہ کتنی کمپرومائز ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان پہ بالکل غیر جانبداری سے ان کو سنا جاتا ہے تو وہ بالکل فیصلے میں کہوں گا کہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں۔ مریم نواز کو آج تمام الزامات سے بری کر دیا گیا ہے، اور ان کا جو اس میں رول رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد نواز شریف کی اثاثے چھپانے میں معاونت کی ہے، اور اس کو پہلے جو نیب تھا اس کی جو ہسٹری ہے اس کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور جب ٹرائل کورٹ میں سوال تھے تو وہاں پہ ایک بالکل الٹی گنگا تھی کہ الزام عائد کیا جائے، کسی سے کہا جائے کہ آپ نے چوری کی ہے اور اب آپ نے ہی ثابت کرنا ہے کہ آپ چور نہیں ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ جو تھا وہ کہتے ہیں نا ٹرن دا ٹیبلز، اب یہاں پہ جو تھا وہ الزام عائد کرنے والے کو قانون کے جو ضابطے پوری دنیا میں ہیں، جو اخلاق کے معیار ہیں، اس کے اوپر جب الزام عائد کرنے والے سے یہ پوچھا گیا کہ جناب بتائیں آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اور جو اونس ہے وہ اب آپ کے کندھوں پہ ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے کن ایویڈنسز کی بنا پہ یہ سارے الزامات لگائے تھے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اندر جو پروسیکیوشن تھی وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں، نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح آج ناکام ہو گئی ہے۔ جی اچھا عدیل صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی مزید روشنی ڈالیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی، ان کے پاس ثبوت وغیرہ بھی نہیں تھے، اور عدالت نے ایک جو ہے وہ کافی خیر پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے، نقطے پوائنٹ آؤٹ کیے، لیکن میں اس میں سے ایک جو پوائنٹ آؤٹ نقطہ کروں گا وہ کہ تفتیشی افسر کا جو بیان ہے اس کو ثبوت کے طور پر لیا گیا۔ یہ اب ایک ایسا آدمی جو قانون سے نابلد ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے جو طریقہ کار اختیار کیے کہ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے، ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ کچھ ایسے واقعات سے بری ہوئی ہے۔ اگر ہم یاد کریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، مجھے بڑا یہ خوفناک نظر آتا ہے کہ ان کا عدالتی قتل تک ہمارے ملک میں کیا گیا، اور پھر جب نواز شریف کی باری آئی تو ان کو ایک ایسی کمپنی جو ان کے بیٹے کے نام پہ تھی، جو بند ہو چکی تھی، جس سے تنخواہ لی نہیں جا سکتی تھی، ایک ڈکشنری نکال کے تو اس کے اندر سے چیزیں ڈھونڈ کے الفاظ کو کچھ معنی پہنا کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو ایسے میں ایک تفتیشی افسر جو ہے، جو کبھی بھی پروسیکیوشن کی طرف سے بطور گواہ پیش نہیں کیے جاتے، ان کے بیان کو مان لینا جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ جیسے ہی کیس کو میرٹ پہ سنا گیا، جیسے ہی قانون کے ضابطے اور معیار کو اپلائی کیا گیا، تو پھر دیکھا گیا کہ جو الزامات تھے وہ تو ساری ریت کی دیوار تھے، اور ہمارے ملک کے اندر عدالتوں سے لے کے جو دیگر تفتیشی ادارے ہیں ان سب کے اندر جو تفتیش کا معیار ہے اور ان کی جو غیر جانبداری ہے وہ تو ساری کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ نیب کا جو سیکشن 9 ہے جس کے تحت یہ مقدمات درج کیے گئے تھے،
ایسڈ بیونڈ مینز کے، ان کے اندر مریم نواز کو بھی ڈالا گیا کہ آپ معاونت کرتی رہی ہیں، اور لیکن ان کے پاس چونکہ ثبوت تو تھے نہیں، تو پھر اپنی مرضی سے معذرت کے ساتھ اپنی مرضی کو مینج کیا گیا، عدالتوں کو مینج کیا گیا، اور انصاف اور قانون کے اس نظام کو گزلا کیا گیا۔ اور لیکن آج جو ہے وہ جو فیصلہ آیا ہے، وہ جہاں پہ اطمینان کی بات ہے کہ ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں، ہماری جو ہائر کورٹس ہیں، وہاں پہ میرٹس پہ چیزیں سنی جاتی ہیں، میرٹ پر اور چیزیں سنی جا رہی ہیں اب، اور جب میرٹ پر چیز سنی گئی تو فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آیا۔